بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دینی بھائیوں، یہ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ 26ویں پارے کی آیتیں ہیں، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات بڑی اہم صورتوں میں سے ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بہت اہم باتیں بیان کی جاتی ہے۔ اس سورہ حجرات میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصے کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی لائن سے، آپ کی تقریم کی لائن سے، آپ کے آداب کیا ہیں اس لائن سے بات ذکر کی گئی ہے، اور کچھ حصہ آخر کے اندر معاشرت کی لائن سے سب احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اصول یاد رکھے آپ، قرآن شریف کے اندر کوئی بھی آیت نازل کی جاتی ہے تو واقعہ تو خاص ہوتا ہے مگر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور واقعے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ آیت نازل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیت اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ آیت عام ہوا کرتی ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں یہ سب جگہ یہ آیت کیا ہوگی؟ چلے گی۔ جیسے شراب کی حرمت کے بارے میں، اسی طرح اور بہت سارے آپ نے آیتیں پڑھی ہوگی کہ جن کا شان نزول ذکر کیا گیا، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی باقاعدہ تفسیر کی گئی تھی اور اس کا شان نزول ذکر کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسی واقعے کے لیے خالی مطلب ہے اور اس کے بعد کوئی اس آیت کی صورتوں کا مطلب نہیں ہے۔ نہیں، یہ صورت ہر وقت کام آئے گی، ہر وقت کام آنے والی چیز ہے۔ تمام احکامات کے لیے کیا ہے؟ عام۔ یہ کلام اللہ کا کیا ہے؟ اصول ہے۔ کوئی خاص واقعے کے ساتھ وہ آیت خاص نہیں رہتی ہے، بلکہ حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا عام ہوتا ہے۔ ابھی آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کی الگ الگ تفسیر اور الگ الگ اس کا شان نزول ہے، 2-3 الگ الگ واقعات ہیں اور الگ الگ شان نزول اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہ کہ کسی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ آیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور حضور کی تکریم اور تعظیم کی لائن کی باتیں ذکر کی گئی ہے، مگر آیت آج بھی موجود ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضور کا زمانہ تو ختم ہو چکا، آپ تو حضور ابھی اپنے سامنے موجود ہے نہیں، مگر جو تعظیم کے احکامات کیے گئے وہ احکامات آج بھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ احکامات علماء کے لیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارثین ہوتے ہیں۔ تو جس طرح تعظیم و تکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے گی، اسی طرح کی تکریم و تعظیم حضور کے جو علماء ہیں، جو حضور کے وارثین ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے یہ آیت تلاوت کی گئی ہے تاکہ علماء کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ ہاں، مگر عالم ہونے کے لیے بھی شرط ہے کہ حضور کا صحیح
جانشین ہونا چاہیے، وہ صرف عالم ہونے کا ایک لیبل لگ گیا اور عالم بن گیا، اس سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ حضور کی صفات بھی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ منتقل ہونی چاہیے۔ اور حضور کی سب سے بڑی صفت جو تھی وہ کیا تھی؟ امت کے پیچھے رونا، امت کے غم کی فکر۔ ہر وقت آپ کیا رہتے تھے؟ غمگین رہتے تھے، کسی نہ کسی سوچ میں رہتے تھے۔ تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ امت کی فکر کو لے کر کے چلے، کہ امت کیسے صحیح راستے پر آ جائے، امت دین پر چلنے والی کیسے بن جائے، سنتوں پر چلنے والی کیسے بن جائے، حضور کے طریقے پر کیسے آ جائے۔ یہ عالم کی اہم سب سے زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور بھی حضور کی صفات ہے، وہ صفات بھی پائی جانی چاہیے، مگر سب سے اہم صفت جو ذکر کی گئی ہے کہ امت کے پیچھے آپ کیا تھے؟ گھلنے والے، امت کے پیچھے آپ کیا کرنے والے؟ رونے والے۔ آپ کی پوری فکر یہی رہتی تھی کہ تمام کے تمام جتنے بھی میری امت کے اندر ہے سب کے سب کیا بن جاوے؟ ایمان والے بن جاوے۔ ابو طالب آپ کے چچا، کتنی فکر ان کے بارے میں آپ کو، کسی بھی طرح کم سے کم ایک دفعہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ کم سے کم کلمہ پڑھ لیجیے تاکہ میں آپ کے لیے کیا بن جاؤں؟ گواہ بن جاؤں۔ مگر ابو طالب نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کریں گے؟ انگلیاں کریں گے کہ دیکھو بھتیجے کے کلمے کو پڑھ لیا، لوگوں کے موت کے ڈر سے ایسا لوگ تانا دیں گے، تو تانے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مگر حضور کی کتنی فکر تھی، کتنا چاہتے تھے آپ۔ تو یہ عالموں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ امت کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ گھلنے والا، امت کے پیچھے رونے والا، اور امت کا درد ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ امت کسی بھی طریقے سے صحیح راستے پر آ جائے۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا گیا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے رہو؟ ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہ جو آیت میں یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کیا کرو؟ آگے نہ بڑھو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تم آگے مت بڑھو، سبقت نہ کرو، ان سے آگے، لا تقدم، ان سے آگے مت بڑھو۔ بنو تمیم کا قافلہ، یہ قبیلہ ہے بنو تمیم، آخری دور کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے قافلے آتے تھے، آپ کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے، کچھ ایام ٹھہرے، 2 دن 4 دن 5 دن، جو بھی ان کو فرصت ہوئی ٹھہرتے تھے آپ کے پاس، اور دین سیکھتے تھے، ایمان لے آتے تھے، اور پھر اپنے جہاں پر ان کا رہائش ہوتی تھی اپنی جگہوں کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جو بھی قبیلے اور وفد اور وفود جو آتے تھے تو آپ ان کو دین سکھاتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، ضروری علم ان کو سکھا دیتے تھے، اور چلتے وقت پھر آپ ان میں سے کسی کو ذمہ دار بنا دیتے تھے، ایک امیر طے کر دیتے تھے آپ، تاکہ وہ امیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط رکھے اور جو بھی دین کی بات ہو حضور اس کو پہنچا دے، اور وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملنے والوں کو، اپنے قافلے والوں کو، اپنے وفود کو، اپنے جماعت کو کیا کر دے؟ وہ پہنچا دے۔ تو یہ امیر منتخب کرتے تھے آپ، اور امیر بنا کر کے کسی جماعت کو روانہ کرتے تھے۔ اور عام طور پر آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر پہلے سے کوئی امیر ہے، کوئی جماعت کا، وہ امیر مل کر اور امیر سب کو لے کر آیا ہے، تو آپ حتی الامکان کوشش یہ کرتے تھے اسی امیر کو برقرار رکھتے تھے، اب تبدیلی کرتے نہیں تھے۔ کبھی تبدیلی بھی کر لیتے تھے، ضرورت محسوس ہوئی تو تبدیلی بھی کر لی، مگر عام طور پر آپ ایسا کرتے تھے جو امیر ہوتا تھا اگر صحیح ہے، برابر ہے، اب اسی کو کیا رہنے دیتے؟ امیر رہنے دیتے۔ اب یہ قافلہ، یہ وفد بنو تمیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کچھ ایام ٹھہرا، اب ان کے روانگی کا، واپسی کا وقت آیا کہ واپس جانا ہے۔ تو اس وقت حضور کی مجلس کے اندر سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس کے اندر یہ بات چلی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں باتیں کرنے لگے، اور باتوں میں یہ بات آئی کہ کس کو امیر طے کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ قعقاع بن معبد کو امیر طے کیا جائے، قعقاع بن معبد کو امیر طے کیا جائے۔
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اقرا بن حابس کو طے کر دیا جائے، اقرا بن حابس کو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری رائے دی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس تم تو میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو، میں نے رائے دی اس کے خلاف، اس طرح بات بڑھ گئی کہ تم میری مخالفت ہی کرتے ہو، میں نے جو رائے دی اس کے خلاف تم رائے دیتے ہو۔ ذرا آواز اس کے اندر کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی۔ وہ مضمون آیت کا بعد میں آ رہا ہے، پہلے یہ جو مضمون ہے کہ یہ حضور کے سامنے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مشورہ کیا، اور کس کو امیر طے کیا جاوے یہ بات چلائی۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تم حضور سے سبقت نہ کرو، اللہ کا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضور نے تم سے رائے مانگی، پوچھا تم سے کہ کس کو امیر طے کیا جاوے، حضور نے کوئی بات امیر کی کہ امیر کس کو طے کرنا ہے؟ جب حضور نے کوئی بات چھیڑی نہیں ہے، حضور نے تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے، تو پھر تم کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی ضرورت کیا؟ یہ حضور سے کیا بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بات آپ نے نہیں چھیڑی، تو کوئی بات چھیڑے بغیر کسی بات کو اپنی طرف سے اقدام کرنا، پہل کرنا، یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ اور یہی حکم آج کی تاریخ کے اندر علماؤں کی مجلس کے اندر ہے کہ ہم کسی بڑے عالم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس عالم کا ادب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کے وقت اپنی طرف سے کوئی بات پہلے سے ہم کریں نہیں، کوئی بات پہلے سے ہم کریں نہیں، جب تک کہ وہ عالم جو بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ خود ہم سے کوئی مشورہ طلب نہ کرے اور کوئی بات پوچھے نہیں، وہاں تک خود اپنی طرف سے کوئی باتیں کرنا یہ مجلس کے آداب کی بالکل کیا ہے؟ خلاف۔ اس سے کوئی بات اپنی طرف سے کی جاوے نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی تنبیہ کی گئی کہ تم نے یہ بات کیوں رکھی؟ حضور سے تم کیا بڑھنے لگے؟ آگے بڑھنے لگے۔ اب اصل بات یہ سمجھ لی، حضور سے آگے بڑھنا، حضور سے آگے بڑھنا، جیسے مجلس کے اندر تو بات ہے نہیں اور پہلے سے بات کا تذکرہ کرنا، یہ بھی آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آگے بڑھنا ہے کہ حضور بھی چل رہے ہیں اور ہم بھی چل رہے ہیں، صحابہ بھی چل رہے ہیں، تو حضور سے کیا ہو جانا؟ آگے بڑھ جانا، حضور کی چال سے آگے چال میں چلے جانا اور آگے بڑھ جانا، یہ بھی ادب کے خلاف۔ حضور سے کیا رہنا چاہیے؟ پیچھے رہنا چاہیے۔ اور یہی ادب کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ ہم کسی بڑے عالم کے ساتھ چل رہے ہیں، کسی نیک اور بزرگ اللہ والے کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ادب یہی ہے کہ بھی ہم عالم کے کیا رہے؟ پیچھے رہے، عالم سے آگے نہ بڑھے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اس طرح کا واقعہ ذکر کیا گیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل رہے تھے، اور وہ ذرا ان سے کیا چل رہے تھے؟ آگے چل رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، آگے چل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو تنبہ فرمایا اور فرمایا کیا تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو کہ جو تمام دنیا کے اندر جن پر سورج طلوع ہوتا ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے، تم ایسے کے آگے چل رہے ہو؟ تو آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ تنبہ فرمایا کہ تم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کیسے چل رہے ہو، یہ آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ کوئی بھی عالم ہو تو اس کے پیچھے میں چلنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ آگے بڑھنا، یہ بھی آگے بڑھنا کہا جائے گا۔ اسی طرح آگے بڑھنا یہ بھی کہا جائے گا کہ دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرنا، دین کے اندر کیا کرنا؟ نئی، حضور نے بات کہی نہیں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نئی بات ایجاد کر رہے ہیں۔ تو یہ نئی بات ایجاد کرنا یہ بھی حضور سے آگے بڑھنا ہے۔ کلام اللہ میں صاف اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ بالکل بات کلام اللہ میں صاف آیت نازل ہو گئی جس میں صاف کہہ دیا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اور میری نعمت کو تم پر کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، اور مذہب اسلام دین کے اعتبار سے تمہارے لیے کیا کر دیا گیا؟ پسند کر لیا گیا۔ اب یہی مذہب آخر تک کیا ہوتا رہے گا؟ چلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب نئی نئی رسومات کو نکالنا، نئی نئی بدعات کو نکالنا دین سمجھ کر کے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی نئی چیز نکالی جاوے اور دین سمجھ کر اس کو کیا جاوے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ تمام بدعتیں ضلال، گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے
وہ کیا ہے؟ ہر نئی چیز، جو بھی نئی چیز نکالی جائے یہ بدعت ہے، اور بدعت یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں جانے والی ہے۔ یہ آدمی گویا کہ سوچے، جیسے مثلا میت انتقال کے موقع کے اوپر تیجا 10واں 40واں، بعض قوموں میں ایسا رواج کرتے ہیں بعض لوگ ایسا، تو یہ چیزیں کرنا تیجا 10واں 40واں یہ سب کس کی لائن سے ہے؟ بدعت کی لائن کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح شب برات کے اندر بتیاں جلانا اور قبرستان کے اندر زیادہ روشنی کرنا، یہ سب کس کی لائن کی چیزیں ہیں؟ بدعت کی لائن کی چیزیں ہیں۔ بس یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ حضور نے کون سا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہر چیز کے اندر، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، چلنے کے اندر، عبادت کے اندر، ہر چیز میں حضور نے جو طریقہ بیان کیا ہے اسی پر چلنا۔ حضور سے یہ بدعت کی کسی چیز کو بھی نکالنا، کہ حضور سے کیا بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ کہ حضور کو تو بات سمجھ میں آئی نہیں، آپ نے تو یہ دین فرمایا نہیں، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ دین بنا دیا۔ تو یہ بدعت، یہ سب کی چیزیں کس کے اندر ہیں؟ حضور سے آگے بڑھنے کے اندر ہے۔ یہ بھی لا تقدمو کے اندر داخل ہے، یہ بدعت کو جاری کرنا اور نئی نئی رسمیں نکالنا، جیسے شادی کے موقع پر نئی نئی رسمیں نکالنا۔ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہر گھر میں رکھنی چاہیے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور کی پوری سنتیں جمع کی گئی ہیں، باقاعدہ گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ حضور کا کیا طریقہ تھا، پورے طریقے حضور کس میں لکھے گئے ہیں، باقاعدہ گھر میں تعلیم ہو، اور اپنا گھر کا جائزہ اس کے مطابق لیا جائے کہ میرے گھر کا نظام اس کتاب کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اس کتاب کے مطابق میرا گھر کا نظم چل رہا ہے تو بہت اچھا، ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اور اگر اس کتاب کے مطابق ہمارا گھر کا نظم نہیں چل رہا ہے تو ہم کوشش کریں اس کتاب کی سنتوں کے مطابق ہم ہمارے گھر کو کیا بناوے، ہمیں اس طرح نظم بناوے سنتوں پر چلنے والا۔ یہ ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، اس کے تفصیل کے ساتھ کلام جو پہلے مجلسوں کے اندر باقاعدہ 2 دن مستقل اس کا کلام ہو گیا تھا، اس کی بھی میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا، اسلامی شادی، یہ بھی کتاب ہے۔ کسی کا بھی نکاح ہو تو آدمی پہلے اسلامی شادی کتاب کیا کر لے، پڑھ لے، مطالعہ کر لے، اس کا پڑھ لے باقاعدہ، اور اس کے مطابق آدمی کیا کرے؟ شادی کرے۔ تو یہ تمام چیزیں بدعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا، یہ سب کس میں شمار کیا جائے گا؟ حضور سے آگے بڑھنے کے اندر۔ اس لیے تمام بدعت کو ہمیں کیا کر دینا پڑے گا؟ چھوڑ دینا پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے، مانے حضور سے کیا بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ حضور نے تو بتایا نہیں، اور ہمیں ایسا طریقہ کیا کر رہا ہے؟ ایجاد کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے تمام اعمال کا آدمی کیا لے لے، جائزہ لے لے کہ کسی کام کے اندر میں حضور سے آگے تو نہیں بڑھ رہا ہوں، حضور نے کہا نہیں ہے اور میں ایسا کام کر رہا ہوں۔ اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے آدمی کیا کر لے، دیکھ لے گا، آدمی اپنا جائزہ لے لے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ کیا کیا باتیں تم کر رہے ہو سب سنتے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تمہارے دل میں کیا خیالات گزرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب سب دینا پڑے گا۔ اس لیے تم جو بھی کرو گے، جو باتیں کرو گے، سب اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو۔ اسی پر تنبیہ جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کیا ہوئی، بات چیت ہوئی، بعد میں آواز کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی۔ تو یہ روک دیا گیا حضور کے مجلس کے اندر حضور سے بڑھ کر کے اور حضور سے تیز آواز کے اندر بات ہونی نہیں چاہیے۔ اور یہی ادب اس کا ہے، علماء کا ہے۔ ہم کسی عالم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری زبان پست ہونی چاہیے، حضور کی آواز سے، اس عالم کی آواز سے ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اس کے آواز کے مقابلے میں آواز کیا ہونی چاہیے؟ پست ہونی چاہیے۔ تو جب حضور کی مجلس کا ادب ہے تو اسی طرح علماء کی مجلس کا بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ اس کا ریاض رکھنا بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ ضروری۔ مجلس کے آداب کے اندر سے یہ ہے کہ آپ توجہ سے کیا کریں؟ بات سنیں۔ صحابہ کیسے سنتے تھے؟ توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے۔ ایسے بات بھی کیسے سنی جاوے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، عمل کی نیت سے۔ کہ صحابہ کس نیت سے سنتے تھے؟ عمل کی نیت سے۔ تو یہ حکم دیا گیا اپنی آواز کو حضور کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، اور حضور کے سامنے ایسے مت بولو جو تمہارے باز کا بولنا جو آپس میں تم بولتے ہو، اس طرح حضور کے سامنے تم مت بولو۔
کہ تمہارے اعمال کئی حد ہو جاوے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس میں حکم یہ دیا گیا حضور کی مجلس کے اندر حضور سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا اب میں آپ سے ایسے باتیں کروں گا جیسے سرگوشی ہوتی ہے، چپکے باتیں کرتے ہیں نا، جیسے سرگوشی ہوتی ہے ایسی باتیں کروں گا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد بہت ہی پست بولنا شروع کر دیا، اتنا آہستہ کہ باقاعدہ پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ صحابہ دیکھو، ایک آیت نازل ہو گئی، ایک دفعہ کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہے تو عمل کرنا فوراً کیا کر دیا؟ شروع، اپنی آواز کو بالکل کیا کر دیا؟ پست کر دیا۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز ذرا بلند تھی، یہ بھی حضور کے پاس آتے تھے اور مجلس میں بولتے تھے۔ اب فطری ان کی آواز کیسی تھی؟ بلند تھی۔ اب ان کو ڈر لگنے گیا کہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم نے حضور کی آواز سے آواز کو بلند کر دیا تو تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حق ہو جائیں گے۔ اب ان کو فکر ہو گئی کہ میری آواز تو بلند ہے، میں حضور کے سامنے جاؤں گا اور میری آواز بلند ہو جائے گی تو میرے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حق ہو جائیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو حضور کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا، تو حضور کی مجلس میں مجھے جانا ہی نہیں کہ آواز بلند ہو جائے گی، میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ بہت دن ہو گئے مجلس میں آئے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، ثابت ابن قیس دکھتے نہیں ہے بہت دن سے مجلس کے اندر۔ اب یہ بھی چیز دیکھنا ہے کہ حضور مجلس کا کیا لیتے تھے؟ جائزہ لیتے تھے، کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کچھ باتیں بیان کر دی، کوئی آیا تو بھی صحیح اور کوئی نہیں آیا تو صحیح۔ جو آدمی پابندی سے آتا ہے، روزانہ آتا ہے، اس پر نظر پڑتی رہتی ہے، پھر ایک دن نہیں آتا ہے تو یہ آدمی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی روزانہ آتا تھا، آج بھی کیوں نہیں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ مجلس پہ آتے تھے، جائزہ لیے۔ کسی صحابی نے جا کر بتایا کہ حضور پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں، تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اس لیے میں نہیں آتا ہوں کہ میری آواز بلند ہے، حضور کے سامنے آواز کیا ہو جائے گی؟ بلند ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے حضور سے آ کر کہا، انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ تو جنتیوں میں سے، یہ تو کس میں سے ہے؟ جنتیوں میں سے۔ آپ نے خوشخبری دی ان کو، یہ تو جنتیوں میں سے ہے، ان کی آواز فطری بلند ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کوشش یہ کرے کہ جتنی آواز کو پست کر سکتے ہیں اتنی آواز کو کیا کرے؟ وہ پست کرے جتنا ان سے ہو سکتا ہے۔ باقی یہ جو ان سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، فطری کسی کی آواز بلند ہے، وہ تو آدمی کیا شمار کیا جائے گا؟ معذور شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ثابت ابن قیس جن کی آواز بلند تھی، انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ اپنی آواز کو کیا کر دے ہوئے؟ پست کر دے۔ تو حضور کی مجلس کے اندر کسی کی آواز بلند ہونی نہیں چاہیے، اور یہی ادب کس کا ہے؟ علماؤں کا، واعظین جو اچھے اچھے نیک علماء ہیں، ان کی مجلس میں شرکت کرے تو آواز کو ہماری ان کی آواز کے اوپر بلند نہ کرے۔ اور جو لوگ اپنی آواز کو کیا رکھتے ہیں؟ پست رکھتے ہیں، جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کیا کر لیا ہے؟ خالص کر دیا۔ یہ اچھے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ آواز اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ضرورت ہے، مائکوں کی آواز بھی اتنی ہونی چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بعض لوگ اس طرح کے اشعار بشار چالو کر دیتے ہیں تیز آواز کے ساتھ۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ جس سے پورے محلے کے اندر کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض لوگ گھر کے اندر بیان تقریر چالو کر دیتے ہیں اور ایسی زور سے تقریر کرتے ہیں کہ پڑوس کے مکان کے اندر بھی آواز جاتی ہے۔ یہ بھی طریقہ کیا ہے؟ غلط، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جتنے ہمارے گھر میں رہے، ہمارے گھر کا افراد کو سننا ہے، باہر کا افراد کو سننا نہیں ہے، اس لیے اتنی آواز نکالے جتنی ہمارے گھر میں آواز رہے، باہر آواز جانی نہیں چاہیے۔ ایک واعظ تھے صحابہ کے زمانے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا، جب حضور کا آج قبر اطہر ہے، رضوع اقدس ہے، وہی ان کا کمرہ تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی کمرے کے اندر وہ کیا کرتی تھی؟ رہتی تھی۔ حضور کی قبر اطہر بھی تھی اور وہاں رہتی بھی تھی، وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر تھی، وہ بھی اندر، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں رہتی تھی، وہ ان کا کمرہ تھا۔ تو ایک واعظ تقریر کرنے کے لیے آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے سامنے آ کر کے واعظ کی تقریر کرتے تھے اور بڑی زور سے بولتے تھے، وہ ان کی آواز بلند تھی اور زور سے بولتے تھے، جتنی مجمع ہوتا تھا مجمع سے بھی آواز باہر جاتی تھی۔ تو جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع بھیجی کہ فلاں واعظ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آواز ان کی بلند ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔
اور گھر کے اندر میں اپنے ذکر میں ہوتی ہوں، میں اپنے کام کاج کے اندر ہوتی ہوں، میرے ذکر میں کیا پڑتا ہے؟ خلل پڑتا ہے، میرے سونے میں خلل پڑتا ہے، تو ان کو منع کر دیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور پوچھا کہ اس طرح شکایت آئی ہے تمہاری، لہذا اپنے آواز کو کیا کر دو؟ پست کرو، دھیمی آواز سے بولو، مجمع سن لے اتنا کافی ہے، باہر آواز تمہاری جانی نہیں چاہیے، بس مجمع سنے اتنی آواز، زور سے بولنا مت، یہ خبر رکھنا تم۔ ان کو تنبیہ کر دی، اب ان کو تنبیہ کر دی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کچھ دن تو خاموش رہے، وہ تقریر نہیں کی، مگر بازو کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں تقریر کے بغیر اپنے کو تو چلے گا ہی نہیں، تقریر تو کرنی پڑے گی اپنے کو۔ پھر آنے لگے، پھر تقریر کرنا شروع کر دیا، وہی کمرے کے سامنے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے سامنے، اور بلند آواز سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ وہ پھر آنا شروع کر دیا انہوں نے، اور بلند آواز سے تقریر کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پھر بلایا، اور بلا کر کے ان کو تنبہ کیا، تو جو کہ ایک دفعہ پہلے سمجھا چکا ہو ان کو، یہ دوسری دفعہ سمجھا رہا ہو، تیسری دفعہ اگر شکایت آئی تمہاری، اس لکڑی سے تمہاری اصلاح کر دوں گا، یہ لکڑی تمہارے پر کیا کر دوں گا؟ توڑ دوں گا، پھر ایسے کوئی شکایت آنی نہیں چاہیے، باقاعدہ سختی سے ان کو کہہ دیا۔ تو یہ آواز کو بلند کرنا، یہ بھی کیا غلط طریقہ ہے۔ سورہ لقمان کے اندر آپ نے آیت پڑھی ہوگی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال کیسے رکھو؟ درمیانی رکھو، اپنی چال کیسے رکھو؟ تیز دوڑن بات کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، بالکل آہستہ چلنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ نہ دوڑن بات اور نہ بالکل آہستہ۔ آہستہ چلنا بھی غلط ہے، میں نے پہلے بھی بیان کے اندر ایک دفعہ مجلس میں کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جوان کو چل رہا ہے اور بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کہ بیمار ہو؟ اگر نہیں بیمار تو نہیں ہوں، اتنا آہستہ بھی چل رہے ہو؟ کوڑا اٹھایا، کتنا آہستہ چلو کی خبر لے لوں گا کوڑے سے، تیز چلو، اتنا آہستہ کیا۔ تو دوڑن بھاگ بھی نہیں چاہیے، کہ دوڑن بھاگ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور بالکل آہستہ چلنا یہ بھی غلط ہے۔ اعتدال کے ساتھ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ ہمارا مذہب بالکل اعتدال لیے ہوئے ہے، افراط تفریط سے پاک ہے، اس لیے چلنے کے اندر بھی کیا چاہیے؟ اعتدال۔ اور آواز کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ اپنی آواز کو کیا رکھو؟ پست رکھو۔ بہت تیز آواز کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ بہت ہی بدترین آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز۔ اگر زور سے بولنا اچھا ہوتا تو گدھے کی آواز کیا ہوتی؟ سب سے اچھی ہوتی، کہ کتنا زور سے چیخ رہا ہے، مگر بدترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ اس لیے زور سے بولنا اسے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا، کہ کوئی زور سے کہا کہ بولے نہیں۔ آگے والی جو آئی نبی آئی کہ حضور سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس آگے بڑھنے کے اندر بھی ایک دوسرا واقعہ بھی ذہن میں آ جائے، تاکہ آگے بڑھنا کیسے منع ہے یہ بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے یہ واقعہ جو ذکر کیے جاتے ہیں اس لیے بات سمجھائی جاتی ہے کہ بات کھل کر کے سامنے آ جائے۔ تین صحابہ جمع ہوئے، صحابہ جمع ہو کر کے مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو حضور تو بہت آگے ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، معصوم ہے، ان کے گناہ اگر کوئی سوال ہی نہیں گناہ کا، اور پھر بھی اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے ان کے لیے، اس لیے ہم تو ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے، ہمیں تو بہت عبادت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تو دین پر روزہ رکھوں گا، کبھی میں ناغہ نہیں کروں گا، سب روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، ہر وقت کیا پڑھوں گا؟ تہجد پڑھوں گا۔ ایک صحابی دوسرے کہنے لگے میں تو شادی نہیں کروں گا، اور بغیر شادی کے میں رہوں گا تاکہ بال بچے ہوئے نہیں اور عبادت کے اندر میرا جی برابر لگتا رہے۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے تینوں کو بلایا، اور تینوں کو بلا کر آپ نے فرمایا میں اللہ کی معرفت اور اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی پہچاننے والا نہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا نہیں۔ مجھے دیکھو میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں، یہ سب میری سنت ہے، اس میرے طریقے پر چلو۔ یہ تم نے جو طریقہ اختیار کیا کہ میں حضور سے آگے بڑھ جاؤں، یہ طریقہ تم نے کیا نکالا؟ غلط۔ یہ بھی حضور سے کیا بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ یہ کون سا طریقہ نکالا کہ راہب بن جانے کا اور اللہ اللہ کر کے جنگل میں چلے جانے کا؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سب کے ساتھ مل جل کر رہو، اپنا بھی حق ادا کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے بھائیوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے رشتے داروں کا بھی حق ادا کرو، سب کے حقوق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی کیا کرو؟ ادا کرو۔ یہ اور حضور اس وقت یہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔
نکاح کے خطبے کے اندر بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. آپ پڑھتے ہیں نا النکاح من سنتی, اور پھر خطیب جو خطبہ دینے والا ہوتا ہے وہ قول کیا پڑھتا ہے نا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ نکاح کے خطبے میں اسی لیے رکھی گئی ہے کہ دیکھو نکاح کا مسئلہ ہے, خوشی کا مسئلہ ہے, سنت سے ہٹ مت جانا کہ نکاح میں کوئی ایسا کام مت کر دینا کہ سنت سے تم کیا ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. اس حدیث پر دھیان اسی لیے حدیث رکھی گئی ہے تاکہ آدمی دھیان نہ رکھے کہ شادی کی خوشی میں بھول نہ جائے, سنتوں کو چھوڑ نہ جائے. تو حضور سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اور حضور کی آواز کے اوپر ہماری آواز کیا نہیں ہونی چاہیے, بلند نہیں ہونی چاہیے. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری بات, ان الذین ینادونک, بے شک جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے, ان کے اکثر لا یعقلون, سمجھتے نہیں. یہ تیسرا حکم ذکر کیا گیا. یہ بنو تمیم جو قبیلہ آیا تھا, وفد آیا تھا بنو تمیم والا, یہ دوپہر کے وقت آیا تھا, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آرام کر رہے تھے. تو حجرے میں تھے, اس ازواج مطہرات کے کمرے میں, اور آرام کر رہے تھے. اور آرام کرنے کے درمیان یہ باہر سے پکارنے لگے, اخرج یا محمد, اخرج یا محمد, اس طرح کہنے لگے, اے محمد نکلیے, اے محمد نکلیے, ایسا کہہ کر کے پکارنے لگے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں ان کو تنبہ کیا گیا, ان کو سمجھایا گیا یہ کیا طریقہ ہے, اس طرح تم حضور کو بلا رہے ہو باہر, تمہیں حضور کے نکلنے کا کیا کرنا چاہیے, انتظار کرنا چاہیے. حضور جب نکلے تب جا کر بات کرنی چاہیے. تم تو حضور کو کہہ رہے ہو تو نکل جاؤ اور ہم سے بات چیت کرو, یہ تمہارا طریقہ غلط ہے. مگر خیر تم لوگ ناواقف ہو, تم حضور کے آداب سے واقف نہیں ہو, اس لیے ہم تم کو کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. مگر آئندہ تم کیا رکھنا, دھیان رکھنا کس طرح حضور کو باہر بلانا مت. اب یہی ادب علماء کے بارے میں ہے. ہم کسی عالم کے گھر پر جاوے تو ہم اس کو باہر نہ بلا رہے, ہم باہر بیٹھے رہے, جب وہ عالم باہر نکلے تب جا کر بات چیت کرے. کیا ہمارے دلوں کے اندر علماء کی ایسی وقت ہے آج کی تاریخ کے اندر؟ ہمیں کسی نے کا کام پڑتا ہے عالم کا, فوراً فون کر دیا, ٹائم دیکھا نہیں دیکھا, رات کو 2 بجے تو بھی فون کر دیا, کتنے بھی بجے فون کر دیا. یہ سب چیزیں عالم کے ادب کے بالکل کیا ہے, خلاف. کوئی مفتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وقت معلوم کرنا چاہیے کہ آپ کو کون سے وقت میں فون کروں, کون سے وقت سہولت ہے, تب جا کر بات کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں کہ حضور کے آداب کے اندر سے ہے, یہی چیز گویا کہ علماء کی مجلس کے آداب کے اندر بھی سے ہے. علماء سے بھی کیا ہونی چاہیے, خبر رکھنی چاہیے. فون پر بات کرنے کے اندر بھی آدمی کو کیا رکھنا ضروری ہے, دھیان رکھنا کہ لمبی بات نہ کرے. فون کیا, اب آدمی کو چلنا ہے کہ جانا, استنجا جانا کی ضرورت ہے, وہ تیاری میں کھڑا استنجا کی اور یا فون سے لمبی بات کرنا شروع کر دیا. تو اگر لمبی بات کرنا ہے تو پہلے اجازت طلب کرنے کی کہ کیا میں آپ سے اجازت لمبی بات کر سکتا ہوں, وہ اجازت دے تب جا کر لمبی بات کرے, ورنہ لمبی بات نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ سنیے, کتنے احتیاط. یہ کون ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا تھے, ان کے لڑکے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وفات کے وقت بہت ہی کم عمر کے تھے. یہ 10-11 سال کے تھے, تو لمبی عمر کے نہیں تھے, بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے علم بہت دیا تھا. مفسر قرآن ان کو کہا جاتا ہے, قرآن کا بہت زیادہ علم ان کو حاصل تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک دفعہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سر پر ہاتھ پھیر کر کے دعا کی, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور قرآن کی تعویل کا علم دیجیے, قرآن کی تعویل کا علم دیجیے کہ قرآن کی تفسیریں جانے, اور اس کو کیا دیجیے, فقہ کا علم دیجیے, سمجھ دیجیے دین کی. کہ حضور نے سر پر باقاعدہ ہاتھ پھیر کر کے دعا کی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور کے وفات کے بعد میں تو کم عمر کا تھا, حضور سے جو باتیں میں نے سنی وہ اتنی ساری سنی نہیں تھی, مگر دوسرے صحابہ بہت سارے تھے کہ جنہوں نے بہت ساری باتیں سنی تھی. اب میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا, میں نے یہ سوچا کہ اب حضور جو صحابہ زندہ ہے, میں ان سے وہ باتیں جو حضور کی باتیں ہیں ان سے کیا کروں, میں حاصل کروں. تو میں صحابہ کے گھروں پر جاتا تھا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, حضور کی حدیثیں معلوم کرنے کے لیے. عرب کی گرمی مشہور ہے, آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی کیسے سخت ہوتی ہے, لو کیسی چلتی ہے, اور ریت جب اڑتی ہے تو ریت بھی کافی مقدار میں اڑتی ہے. میں صحابی کے گھر جاتا, باہر بیٹھا رہتا تھا, میں دستک نہیں دیتا تھا, کھٹکھٹاتا نہیں تھا, میں دستک نہیں دیتا تھا اور باہر بیٹھا رہتا تھا. اور جب وہ صحابی باہر نکلتے تھے تب جا کر ان کو پوچھتا تھا. جب صحابی باہر آتے تھے مجھے دیکھتے تھے تو کہا حضور کہ تم چچا زاد بھائی ہو, تم نے دستک کیوں نہیں دی, تم کو دستک دے دینی چاہیے تھی, ہم کو بلا لینا چاہیے تھا.
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے تھے میں اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں، میں حضور کا چچا جات بھائی ہونے کی وجہ سے میں نہیں آیا ہوں، میں تو کس کی وجہ سے آیا ہوں؟ ایک علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی طرف سے آیا ہوں، اس لیے میں کبھی دستک نہیں دوں گا، میں باہر بیٹھا رہوں گا۔ باہر بیٹھے رہتے تھے اور جب وہ باہر نکلتے تھے تب مسئلہ کیا کرتے تھے؟ معلوم کرتے تھے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم علماء سے اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ ان کے باہر نکلنے کا کیا کریں؟ انتظار کریں۔ اسی طرح جیسے مہمان کے آداب ہے کہ مہمان ہمارے گھر آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اکرام کرنا چاہیے، ایسے مہمان کے ذمہ بھی حقوق ہے کہ میزبان بھی کیا کرے؟ وہ رعایت کرے، ایسے موقع پر جاوے کہ جس کے ملنے کا وقت ہو۔ حدیث میں ملنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے باقاعدہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کر کے بتایا باقاعدہ۔ حضور ایک صحابی کے گھر گئے اور السلام علیکم ادخلوا، سلام کیا اور کہا کہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ وہ صحابی اندر سن رہے، حضور کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مطلب؟ تم پر سلامتی ہو اور تم پر کیا ہو؟ رحمت ہے۔ یہ دعا کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون دعا نہیں لے گا؟ یہ صحابی سوچ رہے کہ چلو دعا مل رہی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، دعا لیتے رہو۔ جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ حضور نے سلام کیا، دعا لیتے رہے، جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ آپ نے سلام کیا، جواب نہیں دیا کہ چلو دعائیں مل رہی ہے، فائدہ ہی ہے۔ جب 3 دفعہ ہو گیا تو آپ کیا ہو گئے؟ چل واپس چل دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلنے لگے۔ تو فوراً صحابی کا آواز بند ہو گئی، اب سلام نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ دیکھا کہ حضور واپس جا رہے، فوراً باہر نکلے، حضور سے لپٹ گئے اور حضور کو بلایا، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تشریف لائیے۔ تو کہا کہ میں آواز دے رہا تھا، کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ تو کہا کہ ہاں بالکل میں سن رہا تھا، مگر آپ کی دعائیں مل رہی تھی اس لیے میں تو دعائیں لے رہا تھا آپ کی۔ تو پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ اصول شریعت کا قانون یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ کی اجازت طلب کرے اور جواب نہ ملے تو پھر کیا ہو جانا چاہیے؟ واپس ہونا چاہیے۔ خود کلام اللہ کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے، ارجو کا کلام اللہ میں اس کا حکم ہے باقاعدہ کہ اگر تم کو یہ کہا جاوے کہ واپس چلے جاؤ تو پھر کیا ہو جاؤ؟ واپس چلے جاؤ۔ اس لیے واپس چلے جانا یہ بھی قرآن کے آداب کے اندر سے ہے۔ آج کل اگر ہم کو کوئی گھر پر جاوے اور کہے گے نہیں چلے جاؤ میں ابھی نہیں ملوں گا، پھر کبھی اس کا گھر دیکھیں گے آپ؟ حالانکہ قرآن کا حکم ہے۔ ذرا ہماری تعلیمات ہمارے مزاج کو شریعت کے مزاج سے کیا کرنا ہے؟ ملانا۔ آج ہم نے ہمارے مزاج اور طبیعت کو شریعت سے بالکل الٹا ہی کر دیا، اس لیے ہمیں ہمارے مزاج اور شریعت کو کس کے مطابق، ہمارے مزاج کو کس کے مطابق بنانا ہے؟ شریعت کے مطابق۔ جب حضور واپس چلے، حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حضور تو واپس آ گئے، من حضور کیا دے دے تم پہلے بولے تھے اب تو میں نہیں آؤں گا، اب میں جا رہا ہوں، نہیں، حضور گھر واپس آ گئے، بیٹھے نا، ہم کو سمجھا دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم کو جواب دے دینا چاہیے تھا۔ اس کے طریقہ یہ ہے، ان کو معلوم نہیں تھا صحابی کو، اس سے آپ نے بھی ان کو کیا سمجھا؟ معذور سمجھا۔ یہ ہے ادب کے اندر سے کہ کسی کے ہم گھر جائیں تو اجازت طلب کرے۔ بلکہ اب آج کل تو کیا ہے، موبائل کا زمانہ ہے، فونوں کا زمانہ ہے، تو پہلے فون سے کیا لے لینا چاہیے؟ ٹائم لے لینا چاہیے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی کام ہو، 2 گھنٹہ مجھے چاہیے، وہاں کم سے وقت کے اندر آؤ، جو بھی وقت دے میں اس کے مطابق آؤں گا۔ فون سے باقاعدہ ٹائم لے لینا چاہیے اور ٹائم لے کر کے پھر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے۔ سونے کے اوقات کے اندر، کھانے کے اوقات کے اندر، انسان کی ضرورت کے وقت ہے، ایسے اوقات کے اندر انسان کے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ یہ سب ملاقات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معارف القرآن کے اندر جہاں پر یہ آیت ذکر کی گئی ہے ملنے کے بارے میں، ملاقات کے بارے میں، وہاں فون کے آداب بھی ذکر کیے ہیں کہ فون کی بھی کیا ہے؟ آداب ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی ہم کو ملنے کے لیے آیا، ملاقات ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے اور فون کی گھنٹی بجی۔ اب فون کی گھنٹی تو اٹھانا پڑے گا، مگر فون کی گھنٹی بجی ٹھیک ہے، آپ تو اٹھایا بھی برابر ہے، مگر اٹھا کے آپ لمبی باتیں کرنے لگے اور وہ آدمی جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کا حق مار رہے ہیں، یہ غلط طریقہ۔ آپ فون میں کہہ دیجئے میرے پاس ابھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں، میں آپ کو پھر 2 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اس کا کام پورا کرنے کے بعد میں آپ کو فون کرتا ہوں، یا آپ فون کیجئے آدھے گھنٹے کے بعد، ایسا کہہ دیں جواب کر دے آدمی۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، گھنٹی بجتی رہتی ہے اور فون نہیں اٹھاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہمیں فون ہی نہیں رکھنا چاہیے۔
اگر فون نہیں اٹھانا ہے تو یہ رکھنے کا کیا مطلب؟ ہمیں رکھنا ہی نہیں چاہیے. جب فون ہم نے رکھا ہے تو جب گھنٹی بجے تو فون کا جواب اس لیے جیسے آپ نے دستک دے رہے باقاعدہ اور دستک دے کے آپ کو کیا دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے. ایسے اس سے گھنٹی بج جائے فون ہاں مشغول ہی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا ایسا کوئی ضروری کام میں لگا ہوا ہے تو الگ مسئلہ ہے. اگر ضروری کام میں نہیں لگا ہوا ہے تو آدمی کو فون اٹھا کر جواب دینا ہے. اگر وقت نہیں ہے تو کہہ دے میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے, بعد میں بات کرنا, فلاں وقت بات کرنا, ٹائم آئندہ دے دے. یہ سب فونوں کی بھی کیا ہے؟ آداب ہے. اصل مسئلہ جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ بھی اصول سے چلے گا انشاءاللہ تو کسی کو کیا نہیں پہنچے گی؟ تکلیف نہیں پہنچے گی. آدمی بھی اصولیہ کرتا ہے اسے لوگوں کو کیا پہنچتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے. اب جیسے یہ مجلس ہماری رات کی مجلس ہوتی ہے, ایک مجلس کے آداب میں سے یہ بھی تو ہے کہ آدمی کب آ جائے؟ جلدی آ جائے. یہ آداب میں سے کہ نہیں ہے تاکہ بات کیا سنیں, پوری سنیں, اچھی طرح پوری بات جاننے کے لیے ملے. آدھی مجلس کے اندر آیا, آدھی باتیں جاننے کے لیے ملی اور آدھی باتیں جاننے نہیں ملی, کیا فائدہ؟ مجلس کا کیا ادب کہ یہ ادب کے بالکل خلاف ہے. اس لیے ہماری مجلس کے آداب اس کا دھیان رکھے. ہم خیر یہ سال تو ہمارا پورا ہو گیا. میں نے شروع ہی کے اندر جامع مسجد کے اندر جب پہلے دن آیا تھا میں نے اسی دن پہلے دن جو حضرات اس وقت اس مجلس میں حاضر ہوں گے ان کو معلوم ہوگا, میں نے کہا تھا پہلے دن کہ نیت کرو بھائی کہ ہماری مجلس پہلے سے بھری جاوے, بعد میں بھرنا کہ ہاں اگر وقت میں کوئی تکلیف ہے تو آپ مولانا حسن صاحب سے بات کریں. اگر وقت جلدی پڑتا ہے کہ اتنی دیر ہم فارغ نہیں ہوتے ہیں تو مولانا حسن صاحب مشورہ کر لیں گے, تھوڑا دیر سے شروع کریں گے. بس ہمیں تو پوری رات دیکھو ہم تو یہ پورا مہینہ آتے ہیں آپ کے لیے فارغ کر کے آتے ہیں. ہم ہمارا کوئی کام لے کر نہیں آتے ہیں, پورا وقت آپ کے لیے فارغ کر کے آتے ہیں. آپ جتنا وقت ہم سے لینا چاہے آپ رات کو 2 بجے کہیں گے ہم تو 2 بجے بھی تیار ہیں انشاءاللہ, 2 بجے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دن میں تھوڑا آرام کر لیں گے, حضرت بات تھوڑا زیادہ سو لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے حالانکہ حضرت بات زیادہ نیند آتی نہیں ہے مگر تھوڑا سو لیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ مجلس ہماری کیا ہونی چاہیے؟ وقت پر کیا ہو جانی چاہیے؟ شروع ہو جانی چاہیے اور سب ساتھ وقت کے اندر آ جائے. اس کا بھی ادب رکھنا ضروری ہے. اچھا تو کتنی باتیں ہو گئی؟ حضور سے آگے نہیں بڑھنا ہے, آواز بلند نہیں کرنا ہے اور باہر سے آواز نہیں دینا ہے, بلکہ نکلنے کا کیا کرنے کا؟ انتظار کرنے کا. جب نکلے تب جا کر کیا کرنے کی؟ بات کرنے کی. دستک دے کر باہر نکالنا, اس آدمی کو مجبور کرنا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. عالم کے وقت کے خلاف ہے تو اس کو نکلنے پر کیا کیا جائے؟ مجبور کیا جائے. اب ایک آیت ہے اس کو پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں. یہ ویڈیو ہم آیت ہے, یہ اس پر اگر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا ہمارا. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی پھانسی کا آئے کسی خبر کو لے کر کے, بس پوری تحقیق کر لو کہ تم انتصیبو کہ کسی قوم کو تم سے نادانی میں تکلیف پہنچ جاوے, بس تم اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہو جاؤ. کوئی بھی خبر سناوے, آیت میں کہا گیا تمہیں کوئی خبر سناوے تو اس کی کیا کر لو؟ تحقیق کرو. تحقیق کے بغیر قدم نہ اٹھاؤ. تم نے تحقیق کے بغیر قدم اٹھا لیا تو کبھی ایسا نہ ہو کہ تم سے نقصان پہنچ جاوے اور تم کو پھر کیا ہونا پڑے؟ پشیمان ہونا پڑے. اس لیے برابر تحقیق کر لو کہ بات برابر خبر یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, اس کا شان نزول کیا ہے یہ سامنے آ جائے تاکہ واقعہ پورا سامنے آ جائے. ایک قبیلہ بنو المصطلق, قبیلے بنو جن مولانا نے بھی 1-2 دن پہلے غزوہ بنو المصطلق کا ذکر کیا تھا, وہی قبیلے بنو المصطلق. اس کے سردار تھے حارث بن زیرہ. یہ حضور کے پاس آئے اور مسلمان بن گئے اور حضور نے تعلیمات ان کو دی اور کہا کہ میں اپنی قوم کی بات جاتا ہوں, اسلام کی دعوت دیتا ہوں, جو مسلمان بن جائیں گے ہم زکوٰۃ بھی وصول کریں گے اور آپ اپنے قاصد کو بھیجنا, اپنے نائب کو بھیجنا کہ ہمارے آ کر زکوٰۃ لے جائے. تو آپ تاریخ باریک طے کر دی. حارث بن زیرہ چلے گئے اور زکوٰۃ بغیر جمع کر دی. حضور کے قاصد کا انتظار کرتے رہے. تو حضرت ولید بن عقبہ ابن ابی معیط ان کو آپ نے بھیجا. ان کو جب لینے کے لیے بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے, تو وہ لوگ جو تھے حارث بن زیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو متعلقین تھے جو ایمان لے آئے تھے, مسلمان بن گئے تھے, وہ باہر نکلے استقبال کے لیے. وہ کیا سمجھے کہ مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں, حالانکہ استقبال کے لیے باہر نکلے تھے. اور وہ کیا سمجھے کہ مارنے کے لیے نکلے ہیں, واپس چلے گئے اور حضور سے جا کر کیا کہہ دیا, وہ تو میرے مارنے کے پیچھے پڑ گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ دینے سے یہ کہہ دیا جا کر حضور سے.
حضور کو بھی غصہ آیا کہ بات ہو گئی ہے، زکوٰۃ دینے کی بات ہو گئی ہے، اور یہ کیسے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا، ایک قافلہ بھیجا، فوج تیار کی کہ جاؤ ان سے مقابلہ کرو، مگر پہلے تحقیق کر لینا، حضور نے کہہ دیا پہلے مسئلے کی تحقیق کر لینا اور اس کے بعد پھر قدم اٹھانا، بغیر تحقیق کے قدم، یہ ہے آیت کہ بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا۔ حضرت خالد بن ولید گئے، حارث بن زرارہ بھی وہاں سے آ رہے تھے سامنے سے، حضور کا قاصد نہیں آیا تو ان کو بھی فکر ہوئی تو حضور ناراض ہو گئی، کیا بات ہے کیوں حضور کا قاصد نہیں آیا؟ وہ بھی گئے، آ رہے تھے، قاصد میں ملاقات ہوئی، کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی اور ایسا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی قاصد ہی نہیں آیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون حضور کا قاصد ہمارے پاس ہے۔ یہ بات ہوئی تو بات نکلی کہ سب بات بالکل کیا تھی، بوگس تھی۔ حضور کے پاس آ کے پورا واقعہ سنایا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا واقعہ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا تم ایسا کہتے ہو کہ میرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، چلو میرے ساتھ چلو، اس کے پاس روبرو کہو کہ ایسا کہہ رہا تھا، کہنے کے لیے تیار ہے، ساتھ میں آئے گا تو سمجھ جانے گا یہ پکا ہے، اور اگر ساتھ میں نہ آئے تو سمجھ جانے گا یہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ اس لیے بات جتنی نقل کی جائے، جتنا سنا اتنا ہی نقل کیا جائے۔ جسے میں آپ کو مجلس کے اندر بھی رہنے والوں کو کہتا ہوں، جو مجلس میں دیر سے آتے ہیں وہ ہمارا پیغام اگر پہنچانا ہے تو جتنا سنا اتنا ہی پیغام پہنچا سکتے ہیں، زائد نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بات کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے ملاوٹ کر دے رہے، میری تو آدھی بات سنی آپ نے، اب اس کو پورا تو کرنا ہے۔ پورا کیسے کیا آپ نے؟ اپنی طرف سے پورا کر دیا آپ نے بات کہ مولانا نے کیا کہا تھا اور آگے اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیا۔ خود مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنا واقعہ سنایا ہے۔ مولانا تقی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مائک کے اوپر یہ ٹیپ ریکارڈ کے قرآن شریف کا سننا کیسا ہے، ٹیپ ریکارڈ پر قرآن شریف سننا کیسا ہے، یہ سوال کیا تو حضرت نے کہا کہ ٹیپ ریکارڈ پر سن سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ کہ خود پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ خود پڑھنا زیادہ اچھا ہے، زیادہ ثواب ملے گا ٹیپ ریکارڈ سننے کے مقابلے کے اندر۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بات آگے چلتی رہی اور یہاں تک ایک وائز ایک تقریر کرنے والے نے یوں کہہ دیا کہ مولانا فقیہ صاحب نے یوں کہا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں قرآن سننا اور گانا سننا دونوں برابر ہے۔ ٹیپ ریکارڈ میں قرآن سننا اور گانا سننا دونوں برابر ہے، اور مولانا فقیہ صاحب کا نام بھی لے لیا کہ مولانا نے ایسا کہا ہے۔ مولانا کو بات پہنچی، مولانا کہا کہ میں نے ایسی بات کہی نہیں ہے، میں نے کیا کہا تھا، اور دیکھو ملتے ملتے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اب جو بات آدھی سنیں گے اب ان کو پورا تو کرنا ہے، اب پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ کریں گے۔ اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے آپ ملاوٹ کریں، ہماری بات کے آپ ملا نہیں سکتے ہیں، ہماری بات جتنا پیغام ہے آپ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں، آدھا ہے تو آدھا پہنچاؤ، بس پوری بات ان کو معلوم نہیں ہے، وہاں کو جا کر پوچھ لو، ہمیں آ کر پوچھنے آئیں گے، ہم پوری بات ان کو بتا دیں گے، باقی آپ کو کسی بات نہیں پہنچتا ہے کہ بات کیا کرے، ادھوری کرے۔ اس لیے کتنی باتیں آج کی مجلس کے اندر ہوئی علماء کے ادب کی لائن سے۔ یہ خاص مجلس کا جو موضوع ہے علماء کا احترام اور علماء کا ادب، تو علماء کا ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے؟ احترام ہونا چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، ان سے آگے نہ بڑھے، ان کی مجلس کے اندر شور و شکب نہ کرے، ان کی مجلس کے اندر بات ہم پہلے سے نہ کرے، ان کو بولنے دے رہے، اسی طرح باہر سے ان کو بلاوے نہیں۔ یہ سب آداب ہوا جو علماء کے اعتبار سے بیان کیے گئے۔ ایک چیز دوسری، ہمارے علماء جو یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ مکتب کے اندر پڑھاتے ہیں، تو ایک سوال ہے میرا، کون ایسے والی ہیں جو ان مدرسین کو ملتے ہیں اور ان سے اپنے بچے کا رپورٹ لیتے ہیں؟ ہے ایسے والی؟ مگر تو جوان طبقہ ہے سب، جوان کی ہم تو خود پڑھنے والے ہیں، ہم تو کیا خبر رکھیں دوسری کی۔ ایک چیز یہ بھی ضروری ہے، ہمارے علماء سے، ہمارے جو مدرسین ہیں گاؤں کے اندر، ہم ان سے کیا رکھیں؟ ربط رکھیں، ہمارے بچوں کا کیا لیتے رہے؟ رپورٹ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس استاد کی توجہ ہمارے بچے کی طرف کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ یہ تو عالم ملیں گے مجھے رپورٹ دیں گے، جب رپورٹ لیں گے تو میں کیا رپورٹ دوں گا؟ اس لیے ہمارے بچے کی توجہ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اس لیے گاؤں میں جو ہمارے مکاتب کے اندر جو علماء پڑھاتے ہیں ان کی بڑی قدر کریں۔ میں تو اپنے بچوں کو فارغین کو کہتا ہوں ہم کو یاد مت رکھنا، ہم کو تو بھول جانا، تو دعا پڑھاتے ہمیں کو عادت نہیں، مگر اس مکتب کے استاد کو مت بھولنا جس نے تم کو تختی پڑھائی ہے، جبکہ تمہارے کان بہہ رہے تھے، تمہاری ناک بہہ رہی تھی، اس نے تمہاری ناک صاف کی ہے، تو اصل حق اس استاد کا ہے کہ اس استاد کو بھولنا مت کبھی، مکتب والے استاد کو، کہ تمہارا اس نے پورا لائن دوری کی ہے اس نے، اور تم کو کون سی لائن میں چڑھایا ہے؟ دین کی لائن میں چڑھایا ہے۔ یہ کون سے استاد کی محنت ہے؟ مکتب کی۔
میرے بھی مکتب کے استاد ہیں، پورا میں نے مکتب پڑھا. میں جب حج میں گیا تو لوگ ہدیہ بدیہ لاتے ہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک رومال ہدیے میں لایا میرے مکتب کے استاد کے لیے، اور ان کو جا کر دیا تو بڑے خوش ہو گئے کہ مجھے بھی تم نے یاد رکھا. میں نے کہا آپ 9 سال آپ کے پاس پڑھا ہوں، میں کیوں آپ کو یاد نہ رکھوں؟ آپ بھی میرا بہت بڑا کہ آپ نے صحیح ترتیب مجھے بتائی، یہ آپ کے پاس بیٹھا انہیں تو دولت ہے، انہوں نے صحیح راستہ بتایا، تم سیدھے چلے. اگر پہلے راستہ ہمارا موڑ دے دے تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. اس لیے مکتب کے مدرسین کے اعتبار سے یہ پوری فکر کی جاتی. اور سب سے بہترین پیسہ ہمارا وہ ہے کہ جو علم کے پیچھے لگے. مدرسے کا ماشاءاللہ یہاں پر نظم بہت اچھا ہے. بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کر کے کہ یہاں زبردستی گھرانا نہیں لیا جاتا، جس کو جتنا چاہیے دیتا رہتا ہے نا، ہر ایک کو ملاقات کی جاتی ہے ہر ایک کی، اور جس کو جتنا چاہیے اتنا ہر ایک دیتا ہے. اس لیے لوگ زیادہ سے زیادہ دے رہے اور کمی نہ کرے اس کے اندر. اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اگر دینی تعلیم ملے گی تو راستہ ہمارا ہوگا اور آگے دین کی ذہن بنے گا. اور شروع سے اگر دینی مکتب ہمارا نہیں ہے، ہمارے بچوں کو دینی مکتب کی تعلیم نہیں ملے گی، بچے ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. اس لیے مکتب کے پیچھے بہت خرچہ کرے اور دل کھل کر کے دے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ کریں. سب سے بہترین پیسہ